نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ یہ سورت جمہور علماء کے مطابق مکی یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ سب سے پہلی سورت ہے جو ایک ہی وقت میں مکمل نازل ہوئی۔ البتہ بعض اہل علم کے مطابق سورہ فاتحہ کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جبکہ دوسری مرتبہ ہجرت مدینہ کے بعد جب بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا، اس وقت یہ سورت دوبارہ نازل کی گئی۔ واللہ تعالی عالم۔ سورہ فاتحہ کے کلمات کی تعداد 27، حروف کی تعداد 140 اور آیات کی تعداد باتفاق علماء کرام 7 ہے۔ البتہ آیات کی تعیین میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اہل علم کے نزدیک تسمیہ جز فاتحہ نہیں، اس لیے 7 آیات یوں ہوں گی کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مستقل آیت ہے۔ امام شافعی اور بعض اہل علم تسمیہ کو مستقل آیت قرار دے کر جز فاتحہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان حضرات کے نزدیک انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الگ آیت نہیں ہے۔ امام شافعی کے مذہب مطابق تسمیہ کو مستقل آیت قرار دیا گیا ہے۔ ترتیب نزولی میں سورہ فاتحہ 5ویں جبکہ موجودہ قرآنی ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق۔ قرآن کریم کی بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی۔ راجح قول کے مطابق ان میں فرق یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ بدر، احد، احزاب، حدیبیہ یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ سب صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بندوں کی جانب آخری پیغام اور زندگی گزارنے کا بہترین دستور ہے۔ دنیا آخرت کی جملہ فوز و فلاح اسی سے وابستہ ہے۔ قرآن کریم ہی آئین و قانون، دستور و منشور، علم و عمل، موعظت و ہدایت، شفا اور سکون ہے۔ عقیدہ فکر سے لے کر عمل و آداب اور حسن معاشرت تک سبھی کچھ قرآن کریم میں ہے۔ اس سے عبادات، معاملات، اخلاق و آداب، انفرادی، گھریلو اور اجتماعی زندگی وابستہ ہے۔ نظام مملکت، نظام عدل، نظام معیشت، مستقبل، دنیا، نظام معاشرت، نظام اسرہ یعنی خاندانی نظام، قوموں کا عروج و زوال، تاریخ عالم انسانیت کا ماضی، حال اور مستقبل، برزخ، آخرت، حیوانات، نباتات، جمادات، نوری، خاکی، ناری، جنت، جہنم، خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، انبیاء رسول علیہم السلام کے حالات، صالحین، ابرار، سیئین، فجار، اسباب و ترقی اور اسباب تنزلی وغیرہ کے تذکرے بھی اسی میں موجود ہیں۔ قرآن کریم وہی الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی۔ یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی شان جلال، شان جمال کا مظہر ہے۔ بصورت قرآن اللہ تعالیٰ بندوں سے ہم کلام بھی ہے اور تنبیہ تسلی کناں بھی ہے۔ قرآن ذکر فکر، لذت اشنائی، معرفت الہی، حقوق العباد، باعث رحم انسانیت اور اطمینان قلب ہے۔ تبھی تو حق تعالیٰ جل شانہ نے جا بجا اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، وابستہ ہونے، عمل کرنے، اس کتاب کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ عزتوں اور علم و عمل کے نور کو وابستہ کیا، جبکہ اس سے انحراف کی صورت میں ذلتیں اور جہالت کے اندھیرے مقدر فرمائے۔ اسی سے علم کے موتی اور عمل کے سانچے نمودار ہوتے ہیں۔ اسی سے مخلوق الحال طبقات کی ڈھارس اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کا حق ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کی گہرائیوں میں اترا جائے، عمل کیا جائے، اپنایا جائے۔
اس وفادار کلام سے دوستی کر کے قبر حشر میں اس کی رفاقت حاصل کی جائے۔ اہل اسلام کو اپنی عظمت رفت کے حصول کے لیے پھر سے انفرادی اجتماعی طور پر قرآن کریم کو اپنانا ہوگا۔ اپنے انفرادی وجود سے لے کر اپنی ریاست تک کو قرآن کریم کی برکات سے آراستہ کرنا ہوگا۔ قرآن کریم سے صحیح معنوں میں استفادہ تبھی ممکن ہے جب اسے خوب سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس کے علوم و عرف تک رسائی حاصل کی جائے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اس کے متعلق قطعی حکم سورہ نحل میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، چنانچہ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آہستہ پڑھے گا۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ بسمی یعنی شروع کرتا ہوں، اللہ یعنی اللہ کے نام سے، الرحمن یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور الرحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے 3 عظیم صفاتی نام آئے ہیں۔ اللہ وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے۔ الرحمن، اس کی رحمت تمام مخلوقات پر عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ الرحیم، اس کی خاص رحمت اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابوبکر کی پیچھے نماز پڑھی، مگر کسی نے بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھی، اونچی آواز سے قرات الحمد سے شروع کرتے تھے۔ تاہم بسم اللہ کا پڑھنا ضروری یعنی سنت ہے۔ اس کے بعد جب سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورہ ملانے لگے تو دونوں صورتوں کے درمیان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اور پڑھنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ البتہ اگر 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ نہ بھی پڑھی جائے تو نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ احناف اسی بات کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ آیت ہر کام کی ابتدا میں اللہ کی مدد برکت طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں اللہ کی عظمت، اس کی رحمت کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف، للہ، اللہ کے لیے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے سے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہی ہے۔ الصلاۃ، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب ہے۔ اسماء کی کثرت سورت کے معانی مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا ہے اور کہا،
آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، اس میں بعض سے افضل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اس طرح سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر صورت سے بڑی صورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسے کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، گو اس سے لمبی آیات بہت سی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ الحمد سے مراد ہر قسم کی تعریف، شکر اور حمد ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ للہ یعنی یہ تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ رب العالمین میں رب سے مراد وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے۔ العالمین سے مراد تمام جہان یعنی انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، نباتات اور ہر وہ چیز جو موجود ہے۔ حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف عام ہے اور شکر خاص۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، شمس و قمر، ستاروں کی حرکت، ہر تمام کائنات کے اس قدر مربوط اور منظم نظام بنا دی ہے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ کے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کرنا، کسی کو صحت، رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا، ایسی نعمتوں کے اعتراف کا شکر کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہوا۔ علاوہ ازیں اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت، توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے۔ العالمین، العالم کی جمع ہے، جہاں العالم جمع ہے جس کا واحد نہیں، جیسے قوم، راحت، ناس وغیرہ۔ العالمین کو جمع اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے، مثلا عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ارض، عالم سما وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے کئی عالم ہیں، مثلا انسانوں میں ہر جنس، ہر زبان، ہر علاقے والوں کا الگ جہان ہے۔ غرض اتنے بے حساب جہاں ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک چیونٹی ہی کی سینکڑوں قسمیں ہیں، پرندوں کے بے شمار جہان ہیں، سمندر کی مخلوقات کا شمار ہی نہیں، بے شمار کے کشائیں، ان کے سیارے جن کے مقابلے میں سورج، چاند وغیرہ ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ ہر ایک الگ جہان ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے علم کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین ان میں سے ہر ایک کو پیدا کرنے والا، پھر ہر لمحہ اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے اور اسے کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مالک، پرورش کرنے والا، تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی نعمتوں، اس کی ربوبیت کا اعتراف اور اظہار ہے۔ الرحمانی نہایت مہربان، الرحیمی بہت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے صفاتی نام ہے جو رحمت سے مشتق ہیں۔ الرحمن کا معنی ہے وہ ذات جو اپنی رحمت سے تمام مخلوقات کو نوازتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، بطیع ہو یا عاصی۔ اس میں اللہ کی رحمت کی وسعت اور عمومیت بیان ہوتی ہے۔ الرحیم کا معنی ہے وہ ذات
جو خاص طور پر مومنین پر بھی رحمت فرماتی ہے، یعنی آخرت میں خصوصی رحمت اور انعامات سے نوازتی ہے۔ اس طرح الرحمن عام رحمت اور رحیم خاص رحمت کے معنی میں آتا ہے۔ لفظ الرحمن مبالغہ کے صیغے پر ہے جو رحمت کی شدت وسعت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جبکہ الرحیم کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے رؤوف الرحیم فرمایا گیا۔ ایک اور وضاحت کے مطابق الرحمن دنیا میں سب کے لیے رحمت ہے اور الرحیم آخرت میں مومنین کے لیے خاص رحمت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت، دوام، خصوصیت دونوں پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔